ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فلوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے عقل سلیم عطا فرمائی اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ تو رشد کیا ہے؟ ہدایت، دانائی، پوٹینشل، صلاحیت، بھلائی، راستی، ہوشیاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جم کر بیٹھے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اور تمہارے آبا واضح گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو حق لے کر آیا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربکم، فرمانے لگے بلکہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ وتاللہ، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی چال چلوں گا کہ تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے۔ فجعلہم جزازا، انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ قالوا، وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کا سنا وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا بہ، وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ کہ وہ اس کی عبرت ناک سزا دیکھ لیں۔ قالوا وأنت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم ایسا کیا؟ کیا تو نے ان کی درگت کی؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہنے لگے بلکہ ان میں سے جو بڑا ہے اس نے ان کے ساتھ ایسا کیا، جو بڑا بت ہے ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی کہانی ہمیں سناتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم ابھی چھوٹے بچے تھے تو شعور کا سفر جب ان کا شروع ہوا، جیسے ہی شعور بیدار ہوا، سفر شروع ہوا تو پہلا قدم شعور کا رکھتے ہی کہاں پہ ان کی نظر پڑی؟ رب پہ نظر پڑی، کھلونوں پہ نہیں پڑی، دنیاوی چیزوں پہ نہیں پڑی، والدین کی محبت پہ نہیں پڑی، کسی دوست کی محبت پہ نہیں پڑی، کس پہ پڑی؟ رب کی محبت پہ۔ وہ جو اللہ نے وہ چھوٹا سا دیا اندر رکھ دیا تھا تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ روشن ہونے لگا، تو کہا کہ میرا رب کون ہے؟ تو ایک ایک چیز میں رب کو تلاش کیا اور پھر پرفیکٹ جب رب کو پایا تو کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی، اللہ میں نے اپنے آپ کو فوکس کر دیا، اللہ میں حنیف ہوں، اللہ میں صرف تیری عبادت کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ تو بہرحال آپ سمجھ آ گئی کہ رب ہے جو حاضر ناظر ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو دکھوں کو ختم کرنے والا ہے، جو ننگوں کو پہنانے والا، بھوکوں کو کھلانے والا، جو رازق ہے، رزاق ہے، عطا کرنے والا ہے، سب خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ہی سمجھ آ گئی تو سب سے پہلے والدین کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا کن چیزوں کو پوج رہے ہو؟ تو بہرحال باپ نے گھر سے نکال دیا، محبت کو قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ اب قوم کے پاس آئے، ان کو سمجھانے لگے لیکن نہیں سمجھے تو کیا کیا؟ سب لوگ، کوئی عید کا دن تھا، کہیں شہر سے باہر چلے گئے، بڑے مندر میں آئے اور آ کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، اس کو رہنے دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور کہنے لگے کہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا ہاں ابراہیم،
وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بہرحال آئے، اور اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ توریہ ایسی بات کہ دوسرے کو سمجھنے والے کو کچھ اور سمجھ آئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پہ جب آپ جا رہے تھے، کوئی آتا آپ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہوا ہادن یہدینی، یہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو وہ کیا توریہ کہ وہ راستہ دکھانے والے جنت کا، تو بظاہر وہ کہتے کہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے نے توڑ دیا، تو اس سے پوچھو نا، تو سمجھ تو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اب جب لاجواب ہوئے تو کیا کیا؟ کہا آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس کو جلا کر بھسم کر دو اور لوگوں کے سامنے کرو۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل تو ہو گئے اور کہنے لگے واقعی تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، کہنے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا ان کی جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ اف لکم، تم پر اف ہے، اور ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قدیم جو مبلغ ہوتے تھے ان کا وار غیر مسلموں کے دلوں پہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی للہیت سے، بے نفسی سے، خوش خلقی سے، احسان سے اور مروت کے جادو اثر دواؤں سے ان کے دلوں کو گرویدہ کرتے تھے۔ اور جدید جو مبلغ ہے اس کا سارا زور کیا ہے؟ دماغ پر ہے، اور سارا وقت بس دماغ تبدیل ہو جائے۔ تو کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک دل پہ اثر نہیں ہوگا، جب تک دل نہیں بدلیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو ذرا اس سینیریو کو ذہن میں لائیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کھانا کھا رہے ہیں، ایک بھنگی غیر مسلم، اور بھنگی کو دیکھیں کہ جس نے غلاظت کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے، وہ سراپا غلاظت کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا، تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ اور وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ برِ صغیر میں۔ یہاں برہمن کے ساتھ شودر اگر لگ جاتا تو اس کا عضو کاٹ دیتے کہ یہ ہمارے ساتھ، اور یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی ان کی محفل میں آ سکتا تھا۔ تو اتنا تفریق، اتنا فرق، اور ایک مسلمان کہتا ہے کہ آؤ، اور مسلمان بھی کیسا، وہ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا عالم، وہ اس کو کہتا ہے کہ آؤ بیٹھو۔ تو وہ کانپنے لگا اور کہنے لگے مولانا میں بھنگی آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھوں، تو کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ تو بہرحال جلال سے کہا، وہ بیٹھ گیا، تو اس نے ہاتھ دکھائے، ہاتھوں پہ غلاظت تھی، تو آلو اٹھایا اس کے منہ میں ڈالا، آدھا اس نے کھایا، آدھا اپنے منہ میں ڈال لیا، اس کے جسم پہ ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ گھر پہنچا اور پورے خاندان کو لے کر مسلمان ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ وہ اخلاق ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ قالوا حرقوه، انہوں نے کہا بس اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پہ۔ کہا ان کی محبت کی آگ اتنی اس میں تپش تھی، اتنی شدت تھی کہ اس آگ نے اثر نہیں کیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ان کے ساتھ چال چلی لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ مانا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا لیا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، اور یعقوب بغیر دعا کے مزید ایڈیشنل اللہ نے عطا کیے، اور سب کو ہم نے نیک بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام وحی کیے، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور وہ ہمارے لیے
عبادت گزار تھے، ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے بچایا جو برے کام کرتی تھی اور وہ تھے ہی بدترین گناہ گار۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، حضرت لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور جب اس سے پہلے حضرت نوح نے دعا کی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انی مغلوب فانتصر، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی قوم کو ڈبو دیا اور حضرت نوح کو بچا لیا۔ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچایا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، ان کے مقابلے میں ہم نے مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کو اسی نعمت سے سرفراز کیا جب کہ وہ ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کے وقت منتشر ہو گئی، پھیل گئیں کچھ لوگوں کی بکریاں، اور ہم ان کی عدالت خود ہی دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیمان، ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نبی تھے، دونوں بادشاہ تھے، دونوں کو اللہ نے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مقدمہ آیا ان کے پاس، حضرت داؤد کے پاس، کہ ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور سارے کھیت کو خراب کر دیا۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ بکریاں چھین کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں۔ تو مقدمہ دوبارہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بکریاں تب تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جب تک بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ ویسا کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ تو یہ بہترین فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اولاد کو زیادہ حکمت اور علم عطا کرتے ہیں۔ اور ایک بار ایک اور واقعہ ہوا کہ دو عورتیں روتی ہوئی آئیں، ایک بچے کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا میرا۔ تو حضرت داؤد نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہ زیادہ رو رہی ہوگی۔ پھر وہ فیصلہ لے کر گئی حضرت سلیمان کے پاس۔ تو حضرت سلیمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر فرمایا چلو بڑی چھری لے کر آؤ، میں اس بچے کو چیر دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لو آدھا وہ رکھ لے۔ بڑی تو خوش ہو گئی، چھوٹی چیخنے لگی اور کہنے لگی نہیں اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بے شک اس کو دے دو۔ تو انہوں نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں دے دیا، کہا یہ اس کا لفظ جگر ہے۔ تو سب کو ہم نے حکمت و علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کیا، مسخر کیا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ جنگ میں کام آئیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ تو حضرت داؤد کی آواز اللہ نے بہت خوبصورت بنا دی، تو لحن داؤد کہا جاتا ہے۔ جب وہ زبور کے ترانے پڑھتے تو پرندے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، تو کہا کہ وہ ساتھ میں شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ لوہا بنانے کی کاریگری ان کو سکھائی، کہ لوہا اٹھاتے اس کو مولڈ کرتے، جیسا چاہتے وہ مولڈ ہو جاتا۔ تو یہ بہت بڑے سائنسدان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہمارے سامنے رول ماڈل بنا کے رکھ دیا کہ کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی کام کافر نہیں۔ القاسم حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کہا بہترین تاجر انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو کہا کہ انہوں نے لوہے کا کام کیا تو لوہار بن گئے۔ تو اگر کوئی کرے گا، صحیح طریقے سے کرے گا، تو حضرت داؤد کی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو کمانا ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ ہر دنیا کے کام کو دین کے تابع کر لیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے سبق کو یاد رکھیں کہ سب علوم اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ جو علم مفید ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کہ علم آدم الاسماء کلہا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام علوم سکھائے، تو اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ علم یہ علم یہ علم، ہر علم جو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے وہ علم اللہ ہی کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں۔ آج علم پھیل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو وہ پہلا ایک بیج ڈال دیا گیا انسان کے اندر، تو انسان کی عقل میں آہستہ آہستہ قیامت تک پتہ نہیں کہاں پہ دنیا پہنچے گی۔ یہ سائنس کا علم یہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھ دیں، اور ہم ہر چیز سے بخوبی واقف تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات میں سے ہم نے بہت سوں کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے کام کرتے تھے، اور بہت سارے کام اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اور ان سب کے نگران ہم ہی تھے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو حضرت سلیمان کے لیے بتا دیا کہ اللہ نے ہوا ان کے تابع کی، تو ان کو بھی سائنٹسٹ بنا دیا، ان کو لوہے کو مولڈ کرنے کا، ان کو لوہار بنا دیا، اور ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا، اور یہ ایسے ایسے کام کیا کرتے تھے جنات کہ آج کی مشینیں بھی ویسا کام نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس جو تخت تھا اس پہ 6 لاکھ کرسیاں تھیں، اور وہ 1 مہینے کا سفر ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں کر لیتے تھے۔ تو آج تک سائنس اتنا کچھ نہیں کر سکی جو حضرت سلیمان کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے، اور دوپہر سے شام تک ایک اور مہینے کا، تو روز 2 مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ہم نے ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا وہ وقت یاد کرو، اور انہوں نے کیا صدا لگائی کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور دور کر دی وہ تکلیف جو انہیں تھی۔ ہم نے ان کو اہل و عیال بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور دیے اپنی رحمت سے، خاص رحمت کے طور پہ، اور یہ نصیحت ہے للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ پھر زندگی کا دیکھیں کہ اللہ نے زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اللہ ہم سب کو آزما رہے ہیں، اور 2 طریقوں سے آزما رہے ہیں، نعمتیں دے کر اور مصیبتیں دے کر۔ تو نعمتوں کا امتحان کس کا ہوا؟ حضرت داؤد اور سلیمان کا، اور انہوں نے بیسٹ طریقے سے اس کو پرفارم کیا، نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کیا تو جنتی ہو گئے۔ اور حضرت ایوب کے پاس سب کچھ تھا، شیطان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ سب کچھ ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا لے لوں ٹیسٹ، تو سب کچھ چھین لیا۔ تو کسی کو اللہ کچھ دے اور اس کے بعد چھینے تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، امیر جو غریب ہوتے ہیں اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ نے سب چھین لیا۔ تو اب صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے کیسے پیارے طریقے سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ہی ٹال سکتا ہے، تو ہی رحم کر سکتا ہے، اللہ تو اس کو کھول دے۔ تو اللہ نے کیا کیا، 18 سال تکلیف میں رہے، اور کوئی قریب نہیں آتا تھا، صرف ایک بیوی ان کے قریب تھی، اور کہا ان کے 2 دوست تھے وہ کبھی کبھار آ جاتے، وہ ان کی تکلیف کو دیکھتے دیکھتے ایک دن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے ایوب تم سے واقعی کوئی ایسا گناہ ضرور ہوا ہے۔ تو وہ دل پہ چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے دوست نما، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو دل پہ ضرب لگاتی ہے، اور وہ وقت تقدیر کے بدلنے کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، جواب دے کر اپنے سارے اجر بھی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ جو صلہ ہمیں ملنے والا ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ صلے کا وقت تھا، تو وہ آرام سے بولے کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں یاد کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو، اتنا میں ضرور کرتا تھا کہ جب کچھ لوگوں کو میں دیکھتا کہ وہ لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کراتا، اور میں خیرات کرتا تھا، ان کی طرف سے صدقہ کیا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے وہ عزائم، ان کے ارادے اور ان کے کام بہت ہی بلند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارا کچھ ان کو عطا کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہوئی، اور حضرت ایوب اس کو سمیٹنے لگے، تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب تو اتنا تو لالچی ہے، کہا اللہ میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں،
تو ہم بھی اللہ کی رحمتوں سے بے نیاز نہیں. اللہ جو نعمت ہماری جھولی میں ڈالے ہم نے کشکول پھیلایا ہوا ہے, ہم اس کے در کے فقیر ہیں. ہمیں رزق حلال وافر چاہیے, ہمیں صحت چاہیے, ہمیں عزتیں چاہیے, ہمیں کامیابیاں چاہیے, ہمیں اولاد کی خوشیاں چاہیے, بہترین اولاد چاہیے, صالح اولاد چاہیے, نیکیوں کی توفیق چاہیے. تو اللہ سے بڑا کشکول لے کر مانگے. وہ اس کے رحمتوں کو جب جوش آتا ہے نا تو وہ فل کر دیتا ہے. تو اللہ سے مانگنا ہے, خوب مانگنا ہے, کثرت سے مانگنا ہے اور چلتے پھرتے مانگنا ہے. تو ایسا نہیں کہنا نہیں بس اللہ کافی ہے, نہیں, ہرگز نہیں, اللہ سے مانگتے رہنا ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ, اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل. کہتے ہیں ذوالکفل شاید گوتم بدھ کو وہ کپل سے کفل بن گیا, کپل وستو نام تھا. کل من الصابرین, یہ سب صابر لوگ تھے. ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے, کہ وہ نیکوں میں سے تھے. وَظَنُّونَ, اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ بگڑ کر چلے گئے اور سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے. آخر کو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو, اللہ تو پاک ہے, میں ہی قصوروار ہوں, میں نے قصور کیا, قصور میرا ہے. حضرت یونس کی دعا انتہائی خوبصورت دعا ہے. کہا کہ جو مسلمان اس دعا کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. تو جو بھی یہ پڑھے گا وہ نجات پائے گا. اب دیکھیں کہ کتنی تاریکیوں میں پکارا. اب ذرا سوچیں سمندر کی تاریکی, اور کہا کہ جب وہ ایک اللہ نے مثال دی, وہ پیرابل, وہ خوبصورت سی تمثیل ہے کہ اتنی تاریکیاں ہیں کافروں کے دلوں پہ کہ وہ ظلمات بعضها فوق بعض, کہ وہ سمندر کی تاریکی اور تاریکیوں میں تاریکی. تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ایک فرانسیسی امیر البحر مسلمان ہو گیا جب اس نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا اور کشتی کا سفر ہی نہیں کیا. تو اس نے کہا یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے. اگر واقعی کوئی ایسا ہوتا وہ سمندر میں سفر کرتا, اس کو تاریکیوں کا اندازہ ہوتا, وہ قادر الکلام بھی ہوتا, وہ مثال بھی دیتا, پھر بھی بہت بڑی بات تھی. اور وہ شخص جو ہے بھی امی, اس کو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور اتنی پیاری مثال واقعی یہ رب ہی دے سکتا ہے. تو بہرحال وہ تاریکیاں, سمندر کی تاریکیاں, مچھلی کی تاریکیاں, غم کی تاریکیاں, صدمے کی تاریکیاں, رات کی تاریکیاں, تو دعا کی, اور وہ دعا ان کے دل سے نکلی ہوئی سارے پردے ہٹاتے ہوئی اللہ کے عرش پہ جا کر پہنچی, اور اللہ نے ان کو بچا لیا. تو کہا اے انسان جب بھی تجھے کوئی تکلیف آئے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس گولی کو فٹ کر, اور پھر دیکھ کے اللہ تیری قبول کریں گے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم نے ان کی دعا سن لی اور نجات, ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی. اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں, صرف حضرت یونس کو نہیں, جو بھی پڑھے گا تو وہ بچ جائے گا, اس کو اللہ نجات دیں گے. وزکریا, اور زکریا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو سب سے بہترین وارث ہے. فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا قبول کی, انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ وہ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے. واللتی احسنت فرجہا, اور حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی عزت کی اور عصمت کی حفاظت کی تھی, ہم نے ان کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور ان کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا, معجزہ بنا دیا. ان ھذہ امتکم, یقیناً یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, میری ہی عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم, مگر انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. فمن یعمل من الصالحات, پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی, اور ہم اسے لکھ رہے ہیں, سب کے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں. وحرام علی قریۃ, اور ممکن نہیں جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ سکے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے, نیچے اترتے آئیں گے, ہر اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں گے, ہر حصے میں پھیل جائیں گے, دریاؤں کا سارا پانی پی جائیں گے, مادی ترقی کے عروج پر وہ آئیں گے, وہ زمین کو ڈھانپ لیں گے. پھر حضرت عیسیٰ بد دعا کریں گے, ان کو بیماری ہوگی,
اور سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیلے گی، پھر زوردار بارش ہوگی، زمین صاف ہوگی اور ان کی لاشیں پرندے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو قیامت کے قریب یاجوج ماجوج دیوار سے سوراخ کرتے کرتے نکل آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور یہ وعدہ برحق کے قریب ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا۔ یک یک ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم ہی خطا کار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم اور وہ تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم سب کو وہاں جانا ہے، تم سب آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے وہاں پہ چلانا ہوگا اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے نیکی ہماری طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور جو ان کے دل چاہیں گے ان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ ان کا پروٹوکول ہوگا کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا رہا۔ اب صحابہ کرام کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے بدلا، وہ صراط مستقیم کے راہی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو عزتیں دیں۔ ہم اس دین سے غافل ہوئے تو تباہ و برباد ہوئے۔ علامہ اقبال وہ اپنی بے بسیوں پہ بولتے ہیں، وہ اس دور میں بولتے ہیں، اس دور میں آتے تو پتہ نہیں کیا وہ درد ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چمن اجڑا ہوا چمن، اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری، نہ زندگی میری نہ موت میری، اللہ جینے کا مزہ کیا ہے۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے کہ کاغذوں کو لپیٹا جاتا ہے، جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، رول کر لیے جائیں گے۔ کما بدأنا اول خلق، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا ہم دوبارہ اعادہ کریں گے۔ یہ پکی بات ہے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا۔ قل انما یوحیٰ، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں حقیقت حال بتا دی، یکساں طور پر تمہیں خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قَالَ، آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور ہمارا رب رحمان ہے، اس سے ان باتوں پر مدد لی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو، جو تم باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔